الكريم أما بعد جمعہ کے مقابلے جمعہ کے درمیان میں ہماری زندگی کے 7 اہم دن گزر چکے ہیں اور ہم اپنے اس امتحانات والی زندگی سے 7 دن دور ہو چکے ہیں اور ہماری اصل قبر والی زندگی کی طرف ہم 7 دن قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے یہ پچھلے 7 دن اور پچھلی پوری زندگی بڑے آرام سے گزارا، ہمیں توفیق دی کہ ہم نے عبادت کی، ہم نے ہمارے رب کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی، ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بتانے کی پوری کوشش کی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ کے 7 دن اور پوری آئندہ کی بچی ہوئی زندگی، جو کوتاہیاں ہم سے پچھلی زندگی میں ہو چکی ہے، ان کوتاہیوں کو دور فرمائے اور ہمارے اس زندگی کو اور خوبصورت بنائے، خوبصیرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عبادتوں کو ایسا بنائے جیسے اس کو پسند ہے۔ میرے بھائی، یہ رمضان کا دوسرا عرصہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پھر ایک مرتبہ اس رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ ہم جتنا اس کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے بھائی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتا ہماری زندگی کتنی لکھی ہوئی ہے۔ پچھلے سال جو ہمارے ساتھ تھے کچھ اس میں سے چلے گئے، تو یہ رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہماری زندگی اور ہمارے نام اعمال کے لیے جو ہم کو اس سال کا ملا ہے، بھائی ہم نے اس کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہم کو بہت بڑی رحمت ہے۔ ہم نے اس کا ایک ایک پل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں ہمارے رب کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ برستی ہے۔ یہ ایک موقع دیا ہے ہم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ لوٹ لو جتنا لوٹنا چاہتے ہو، تمہاری گناہیں میں بہت زیادہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک تحفہ ہے ایک مومن کے لیے۔ یہ مہینہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے بھائی۔ جیسے کسی کے گھر میں شادی کا موقع ہوتا ہے تو اس شادی کے موقع میں ہر انسان اپنے جمع پونجی کو کھول دیتا ہے کہ بھائی جو ہے یہ ایک موقع ہے مجھ کو خرچ کرنے کے لیے، اور اس کا جو جمع پونجی ہے اس میں سے کھول کر جو ہے سب کچھ خرچ کر دیتا ہے بھائی، سوچتا ہے کہ واپس کما لوں گا۔ تو
تو میرے رب کے پاس جو ہے جمع پونجی میں کوئی کمی نہیں بھائی، اس کی جمع پونجی تو ایسی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی جمع پونجی میں سے اس کو خرچ کرنے میں جو ہے کوئی کمی نہیں، لیکن ہمارے اندر وہ قابلیت نہیں کہ بھائی ہم اس کی جو ہے پونجی کو جو ہے اپنے اوپر استعمال کرا سکیں۔ تو وہ کیسے استعمال ہوگا بھائی ہمارے اوپر؟ ویسے ہی استعمال ہوگا کہ ہم جتنا وقت اپنے رب کو رضا کرنے کے لیے لگائیں گے، وہ استعمال جو ہے ہمارے اوپر اس کا جو ہے پونجی گرتی رہے گی، اس کی جو ہے رحمت ہمارے اوپر گرتی رہے گی۔ اس رمضان کے مہینے میں نفلی عبادت بڑھا دو، نفل نماز کے اندر اضافہ کر لو، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا نظام کر لو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا اپنے آپ کو اس رب سے جوڑ کے رکھو گے۔ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کی تربیت کے لیے اس کو کھلا رہنا چاہیے بھائی۔ اس نے جو ہے اپنی تربیت کے لیے، اپنی معلومات کے لیے اس نے اپنا کھانا جو ہے ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے بھائی۔ اس سے جو ہے عبادتوں کے اندر جو ہے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، جذبہ قائم ہوتا ہے، اور ہم کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ کوئی بھی انسان جو ہے کہہ نہیں سکتا کہ بھئی مرتے دم تک یا 70 سال کا یا 80 سال کا یا 100 سال کی اس کی زندگی ہو جائے، مرتے وقت یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تو مکمل سیکھا ہوا جا رہا ہوں بھائی۔ ہمارے بزرگ شیخ حضرت مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 103 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا پچھلے 2-3 سال پہلے۔ آخری سال تک کا جو ہے میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ اپنی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ قریباً 50 سال سے زائد جو ہے انہوں نے حدیث کی کتاب پڑھائی، بخاری شریف پڑھائی، اور آخری دم تک وہ پڑھاتے رہے۔ تو وہ بھی 103 سال کی عمر میں اتنی بزرگیت اور اتنی علم رکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ 103 سال کی عمر میں بھی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا پتا بھائی کون سی ایک چیز ایسی مل جائے مجھ کو جس سے جو ہے میرے علم کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو جب ایسی مجلسوں میں بیٹھو میرے بھائی، اکثر ہمارے یہاں جمعہ کے اندر خطبے وغیرہ دینے کے نظام ہے، ہر مسجدوں کے اندر نظام ہے، اس مسجد میں بھی نظام ہے میرے بھائی۔ ایسی مجلس جب ملے تو سننے کا مزاج بناؤ۔ عبادت کے لیے 24 گھنٹے میں اور دن پڑے ہیں میرے بھائی۔ سوچ کر آؤ کہ بھئی اب جو ہے میرے کو کچھ سننے کو ملے گا اور میں کچھ سمجھوں گا اس کے اندر سے، اور میرے علم کے اندر اس کا اضافہ ہوگا میرے بھائی۔ تو انسان نے جو یہ عاجزی اپنے اندر قائم کرنی چاہیے بھائی، سننے کا مزاج جو ہے کہ جب کوئی بول رہا ہے، بولنے کو بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو کہ بھئی وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکے، تو یہ مزاج کے ساتھ بیٹھو کہ بھئی اس کی باتوں کو سنا جائے، بھلے وہ جاہل کیوں نہیں ہو۔ لیکن جو رتبہ اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر جو ہے 2 باتیں آپ کو سنانے کے لیے ایک اللہ نے اس کو توفیق دی اور اس کو ذریعہ بنایا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی ہم اس کو سنیں بھائی اچھے سے، ہم اس کے لیے جو ہے مزاج بنا کے آئے اس کا، تو فائدہ ہوگا بھائی، اور بولنے والے کے اندر بھی ہمت پیدا ہوگی بھائی۔ اکثر ہوتا ہے جب یہاں بیٹھتا ہوں تو بعض لوگ آ کے جو ہے اتنی سنجیدگی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی باریکی سے دیکھتے رہتے، تو وہ بھی ڈر لگتا ہے کہ غلطی ڈھونڈ
رہا ہے کبھی؟ تو مزاج جو ہے بولنے میں بہت تکرار ہوتی ہے. مجمع اگر جان پہچان کا ہو، مجمع جو ہے اگر سننے کا مزاج رکھتا ہو تو میرے بھائی جو ہے نا اچھا لگتا ہے، بولنے کے لیے جو ہے خلاصہ ہوتا ہے. اور کوئی جو ہے ہم بھائی آسمان سے گرا ہوا جو ہے فرشتے نہیں ہیں کہ بھائی ہمارے سے غلطی نہیں ہو سکتی. اگر غلطی نہ کرنے کے حساب سے اگر یہاں بولنے کو بیٹھوں میرے بھائی تو میں بات ہی نہیں کر پاؤں گا. ہاں اگر 100 باتیں بتاتا ہوں تو ایک بات جو ہے زبان سے کہیں لچک جاتی ہوگی اور اس میں کچھ غلطی آتی بھی ہوگی، تو بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جو ہے اس کا تماشا بنائیں. اکثر یہ ہوتا ہے مسجد کے امام بیچارے کچھ کہہ دیتے ہیں، کوئی بات ان کی سے نکل جاتی ہے تو ان کے اوپر جو ہے نا آفت کا پہاڑ گر جاتا ہے. تو بیچارے گئے، سمجھو ان کی چھٹی ہو گئی. تو میرے بھائی میں کہہ رہا تھا یہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمت جو ہے برس رہی ہے، اس کو بھائی خوب فائدہ اٹھاؤ. اس سے بھائی ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے. بھائی ہر فردن کو اس کی محبت کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائی. ہر فردن شخص کو اس کی محبت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے رب سے ہمارا تعلق کیا ہے، ہمارے رب سے ہماری محبت کیا ہے. جب ہم کو اپنے رب کی محبت کا احساس ہوگا تو ہم لوٹانے میں اس کو اپنی محبت دیں گے. بھائی اگر ہم کو کسی کی محبت کا احساس ہی نہیں تو ہمارے اندر سے وہ محبت نکلے گی نہیں. بھائی وہ فکر نکلے گی نہیں. تو ہمارا رب ہم سے کیسی محبت کرتا ہے؟ ہمارا رب ہم سے جو ہے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے میرے کو. 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے میرے کو. اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کر رہا ہے تو بھائی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ میری ماں نے تو مجھ کو ڈنڈے سے مارا ہے، یہ کون سی محبت تھی؟ میری ماں نے تو مجھ کو گھر سے نکال دیا، یہ کون سی محبت تھی؟ کہ ہمارا رب ایسی محبت کرتا ہے؟ میرے بھائی تو سمجھ لیجئے اس بات کو کہ ایک بچہ اپنی ماں کے گوشت سے پیدا ہوا اور وہ اس کا پہلا بچہ ہے، تو جب وہ بچہ اپنی ماں کی گوشت سے پیدا ہوتا ہے تو پوری سارے عالم سے زیادہ محبت اس ماں کو اس بچے سے ہوتی ہے میرے بھائی. وہ پہلا بچہ. دوسرے تیسرے میں ہو سکتا ہے کہ وہ محبت بڑھ جاتی ہوگی میرے بھائی، دوسرے بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ محبت شامل ہو جاتی ہوگی، لیکن جو پہلا بچہ اس ماں کے گوشت سے نکلتا ہے اور جو محبت اس ماں کے بچے کو اس ماں کو اس بچے سے ہوتی ہے، میرا رب اس محبت کے لیے کہہ رہا ہے میرے بھائی. میرا رب جو ہے اس ماں کی محبت کو جو ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ وہ اس ماں کے 70 ماہوں سے زیادہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے میرے بھائی. اندازہ لگا لیجئے. اب جا کے پوچھیے اپنی ماں سے کہ کب مجھ سے تو نے محبت زیادہ ہوئی تھی، تو وہ بتائے گی آپ کو کہ کون سے بچے سے اور کس وقت تم نے یہ چاہا تھا کہ بھئی یہ مجھ سے ساری دنیا سے زیادہ محبت یہ مجھ سے میں اس سے کرنے لگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کیا، حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کچھ قیدیوں کو پکڑ کر لایا گیا، لڑائی میں جو ہے جیتنے کے بعد کچھ قیدی کو پکڑ کر لایا گیا، تو اس میں سے ایک عورت جو ہے بہت بلبلاتے ہوئے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی اور کسی چیز کو ڈھونڈ رہی تھی وہ، اور ایک اس کو ایک چھوٹا سا بچہ نظر آ گیا، اس نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے ساتھ پھٹ سے اپنے سینے پہ لگا دیا اس کو. تو پتہ یہ چلا کہ وہ ماں جو ہے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی میرے بھائی، وہ قیدیوں کے اندر.
تو ہمارے رب نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے کہا کہ اگر اس سے کہا جائے کہ اس بچے کو جو ہے آگ میں پھینک دے تو کیا یہ پھینک دے گی؟ تو ہمارے صحابیوں میں سے کسی نے ایک نے کہا کہ بھئی اگر اس کے بس میں ہے تو وہ کبھی نہیں پھینکے گی۔ تو ایک بچہ جب اس کی ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور وہ جب بچہ اس کو ملتا ہے تو وہ کیسے بلبلاتی ہے میرے بھائی، اس کی محبت کیسے ابھر آتی ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی ہمارا رب ہم سے جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمارے رب کی محبت کو پہچانو کہ وہ ہم سے کتنا محبت کر رہا ہے بھائی، وہ ہم سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ ہمارے رب کو پہچانو بھائی، اس کی محبت کو پہچانو، تب جا کے ہم کو جو ہے اس کو لوٹا کے دینے میں جو ہے جذبہ قائم ہوگا بھائی۔ یہ ماں کے حقوق بتائے نا کہ بھئی اولاد جو ہے مرتے دم تک اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا، اب مرتے دم تک اپنی ماں کی خدمت کے اندر لگا رہتا ہے وہ، اور اس کا درجہ بھی ویسے ہی بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھئی ماں تو جو ہے جنت ہے۔ تو بھائی کیوں کرتا ہے؟ اس کی ماں کی گود سے پیدا ہوا ہے، اس کی ماں نے اس کو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہے، اور اس کو دیکھا ہے کہ وہ کتنی محبت مجھ سے کرتی ہے، تو اس محبت کو لوٹانے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائی۔ دنیا کے اندر تم اپنی محبت کو لوٹانے کی کوشش کرتے ہو کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کروں گا، کوئی تمہارا دوست ہے تم سے ہمدردی رکھتا ہے تو تم اس سے ہمدردی رکھنے کا جذبہ رکھتے ہو میرے بھائی۔ تو آج ہم لوگوں کی تکلیف یہ ہو گئی کہ ہم نے اپنے رب کی محبت کو سمجھا ہی نہیں بھائی، کہ اس نے کیا نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے، اس نے ہمارے لیے کیا فکر کی ہے۔ اگر ہر فردن یہ سوچ لے کہ میرے لیے میرے رب نے یہ کائنات بنائی ہے تو کیا کمی ہے بھائی، اس میں کیا غلط ہو سکتا ہے؟ جو دوسرے اس کائنات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تم اپنے لیے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تمہاری ضرورت کی جو چیزیں دنیا میں ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں موجود ہے۔ آج اگر ہم کو کوئی مفت میں کرائے کے بغیر ایک گھر رہنے کو دیتا ہے تو ہم زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولتے بھائی، اس کو اٹھتے بیٹھتے جو ہے اس کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے کیسا انسان دے دیا کہ میرے بغیر کرائے لیے میرے کو مکان دیا ہوا ہے۔ اس کی ہر خدمت کرنے کو جو ہے اپنا نصیب سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کی خدمت کرنے سے جو ہے میرے کو نصیب، میرا فائدہ، میرے جو ہے میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں بھائی۔ تو یہ دنیا کا اتنا بڑا مکان جس میں آپ چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، زمین کے اوپر اتنا اپنا بدن کا وزن لگاتے ہو، ہوا سے سانس لیتے ہو، یہ کیا ہے؟ میرے رب نے جو ہے یہ سب تم کو مفت میں دیا ہے، اس کا شکر ادا ہم سے کیوں نہیں ہو پاتا میرے بھائی؟ اس کا شکر ادا ہم سے کیوں نہیں ہو پاتا؟ اور اس کے اوپر جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہم کو دیا اور کہتا ہے کہ بھئی رمضان کے مہینے میں میری رحمتیں جو ہے برستی ہے۔ رمضان کے مہینے میں میری رحمتیں برستی ہے بھائی، تو یہ ہم سے کیوں نہیں ہو پاتا؟ تو ہم کیوں اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے میرے بھائی؟ جب اس کی ممتا برس رہی ہے، اس کی محبت برس رہی ہے، اس کی رحمت برس رہی ہے، تو ہم اس سے کیوں نہیں اپنا نفع اٹھا پاتے؟ یہ اس کی رحمت تو ہے جو 11 مہینہ کے گناہ اور آزادی کی زندگی کے بعد جو ہے رمضان کا چاند اور روزے کا اعلان ہوتے ہی ہماری تمام مصروفیت چھوڑ کے ہم تراویح کے لیے آ جاتے ہیں، ہم روزہ رکھنے کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ اس کی رحمت کے بغیر جو ہے ممکن نہیں۔
ایک شرابی شراب کھانا چھوڑ دیتا ہے، ایک جواری جوا کھانا چھوڑ دیتا ہے، میرے بھائی یہ کیسے ممکن ہے دنیا کے اندر؟ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی رحمت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کی رحمت کے اضافے سے ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں جڑتے ہیں بھائی. ہم رمضان کے مہینے میں جڑتے ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے مومن دکھانے کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ میں مومن نظر آؤں. جو 11 مہینہ سر پہ ٹوپی نہیں پہنتا ہے وہ جو ہے رمضان کے مہینے میں آپ کو ٹوپی والے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے بہت نظر آ جائیں گے میرے بھائی. کرتا پاجامے والے تو 11 مہینہ ٹوپی پہننے کی ترکیب کرتے ہیں، لیکن جو ہے پینٹ شرٹ والے بھی جو ہے رمضان کے مہینے میں آپ کو ٹوپی پہنے ہوئے نظر آ جائیں گے بھائی. مومنوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. بمبئی جیسے شہر میں بھی مومنوں کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ بھی نظر آتے ہیں کہ مومن بہت بڑھ گئے. عورتیں جو بغیر سر کو ڈھانکے راستے میں گھومتی پھرتی ہے، بھٹکتی ہے، مومن عورت کو جو ہے کم سے کم وہ اگر برقع نقاب نہ بھی لے تو کم سے کم اس کا احتیاط اتنا بڑھ جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ سر ڈھانک کر گھومتی ہے. تو میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی برسی نا ہم پر. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ رحمت برسایا. تو میرے بھائی پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا اللہ کا برس چکا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا زیادہ کہنے کے لیے، نہیں تو اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے میرے بھائی کہ اس کو اگر کوئی بیان کرنے کو بیٹھے یا کوئی لکھنے کو بیٹھے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھائی دنیا کے جتنے درخت ہے اگر اس کا قلم بنایا جائے تو وہ کم پڑ جائیں گے، اور سمندر کا جتنا پانی ہے اگر اس کو اینک بنا دیا جائے تو وہ جو ہے وہ بھی کم پڑ جائیں گے. اللہ کی رحمت کو اگر آپ بیان کرنے کو بیٹھو تو، اگر لکھنے کو بیٹھو تو میرے بھائی وہ اتنی بڑی رحمت ہے اس کی. ہم اس کی کس کس نعمتوں کو ٹکرائیں گے؟ روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم اپنے اوپر نظر ڈال کے دیکھ لیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم نے کتنی چیزیں جو ہے کھویا اس کی رحمت سے پایا ہے، اور ہمارے اندر کیا ہے جو ہم اپنی طاقت سے کر سکتے ہیں. کھوکھلے ہیں بھائی، کچھ نہیں ملے گا. کوئی کہہ دے کہ میری مرضی سے میری رحمت سے یہ مجھ کو حاصل ہو رہا ہے، میں کہہ دوں بھائی ڈھونڈ کر بتا دو، اپنے دل اور دماغ کو ٹٹول کے بتا دو تو پورا خالی ہے، کوئی نہیں. اس کی رحمت کے بغیر کوئی بھی کام آپ کا نہیں کر سکتے آپ. تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہی تھا کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا گزر چکا. رحمت تو پورے مہینے اللہ کی برسے گی بھائی. اور یہ دوسرا عشرہ جو ہے ایک خاص مغفرت کا ہے بھائی. یہ بہت اہم عشرہ ہے، ہماری گناہوں سے معافی طلب کرنے کا عشرہ ہے بھائی. اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے کے لیے بیٹھا ہے. تو یہ دوسرا عشرہ جو ہے بہت اہم ہے میرے بھائی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے عشرے کے اندر بہت جوش اور جذبہ رہتا ہے عبادتوں کا اندر، اور پھر جو ہے لوگوں کی عبادتیں کم ہو جاتی ہے درمیان میں. میرے بھائی یہ تو اصل درمیان کا عشرہ جو ہے اصل ہے، اس میں جو ہے آپ کو اپنی محنت کے اندر اور اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ابھی آپ دیکھیے پہلے عشرے میں جو ہے تیاری ہو گئی آپ کا مزاج بن گیا، آپ کے جسم کا مزاج بن گیا کہ بھئی آپ کو روزے رکھنے کی عادت بن گئی، آپ کو جو ہے رات میں تراویح پڑھنے کی عادت بن گئی، جو ہے اپنا ذہن جو ہے آپ نے دنیا کی طرف سے، دنیا کی برائیوں کی طرف سے ہٹا کر اللہ کی طرف حاضر کیا بھائی. یہ آپ نے 10 دن تک اللہ کی رحمت برسی آپ کے اوپر، آپ نے محنت کیا اور آپ تیار ہو گئے. اب جو ہے دوسرے عشرے میں اس تیاری کا نفع اٹھاؤ بھائی. دوسرے عشرے کے اندر اس تیاری کا نفع اٹھاؤ، اس کو چھوڑو مت، پھر اپنے آپ کو ڈھیلا مت کرو. اس عشرے میں اللہ سے خوب مانگو بھائی، خوب مانگو. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگو. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے. دنیا کے لوگ ہیں چندہ لینے کو آتے ہیں تو لوگ منہ پھراتے ہیں، چھپاتے پھرتے ہیں کہ بھائی کچھ دینا پڑے گا.
کوئی غریب آ گیا، کوئی معذور آ گیا تو پتہ اس کا بھی منہ پھراتے چلیں کہ بھئی اس کو کچھ دینا پڑے گا. کسی رشتے دار کے گھر میں شادی ہو گئی، شادی کا اعلان ہو گیا تو پھر اس سے جو ہے نا منہ پھراتے پڑتے ہیں کہ بھئی اگر ان کو مقابلہ ہو گیا تو ان کو کچھ تعاون کرنا پڑے گا. طریقہ ایسے ہی ہے، ہوتا ہے ایسا. تو ہمارا رب جو ہے بھائی ایسا نہیں کرتا. ہمارا رب تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے. یہ تو اس کا بڑکپن ہے. تم مانگو وہ دے گا. وہ کہتا ہے مانگو تو صحیح، اور یہ مہینے میں کہتا ہے کہ بھائی کھل کر دے رہا ہوں. تو میرے بھائی یہ دوسرا اشرہ جو ہے اپنے آپ کو مضبوطی کرنے کا اشرہ ہے، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا اشرہ ہے. اس میں مانگو بھائی، خوب مانگو، اللہ تعالیٰ خوب دے گا. ہم لوگ اس کا نفع اٹھاؤ گا، چھوڑو مت عبادتوں کو. بھائی اس کے بعد آخری اشرہ جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے میرے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے دور رکھ، ہمارے اوپر جہنم کی آگ نہیں ہے. تو میرے بھائی دیکھیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلا اشرہ جو ہے پریکٹس کا تھا، دوسرا اشرہ جو ہے آپ کا جو ہے میچ ہے، راؤنڈ چل رہے ہیں، اور تیسرے اشرے میں بھائی آپ کے فائنل چل رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ یہاں پر ہندوستان میں کرکٹ کے اوپر بہت دھیان رکھتے ہیں تو میرے بھائی پہلا اشرہ جو ہے آپ کی پریکٹس کا اشرہ تھا، آپ کو جو ہے آپ کو سلیکٹ کرنے کا اشرہ تھا کہ آپ جو ہے میچ کے لیے تیار ہے یا نہیں. تو جس نے بھی اپنے پہلے اشرے میں محنت کی میرے بھائی، وہ جو دوسرا اشرہ اس کا جو ہے وہ ٹیم کے اندر سلیکشن ہو گیا. اب وہ راؤنڈ میچز سیکنڈ اشرے میں کھیلے گا بھائی. اور جب راؤنڈ کی میچز کے اندر وہ کوالیفائی ہو جائے گا تو میرے بھائی آگے چل کے کوارٹر فائنل، سیمی فائنل ہے بھائی. آگے چل کر اگر کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل میں جو ٹیمیں اچھی ہوتی ہیں وہی آگے کے راؤنڈ میں پہنچتی ہے میرے بھائی. جس کے کھیلنے والے پلیئر قابل ہوتے ہیں، جن کے اندر اچھی قابلیت ہوتی ہے، وہی جیت کر جو ہے آگے کے راؤنڈ میں پہنچتے ہیں، کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل کے اندر میرے بھائی. اور جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ وہیں سے جو ہے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں میرے بھائی. تو ہم کو جو ہے کوالیفائی ہونا ہے یا ڈسکوالیفائی ہونا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. میں ہم کو وہ کوارٹر فائنل اور فائنل سیمی فائنل کھیلنے والی ٹیم میں ہم کو رہنا ہے، یا ہم جو ٹیم جو ہے کمزور تھی اور ڈسکوالیفائی ہو گئی اس کے اندر ہم کو جانا ہے میرے بھائی. یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو جب آپ کوارٹر فائنل جب کھیل کے جب آپ تھک جاؤ گے اور آپ کی قابلیت ابھرے گی تو کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل میں آپ کو مضبوط ٹیم سے جو ہے مقابلہ ہوگا میرے بھائی. وہاں پر آپ کی محنت جو ہے زیادہ لگتی ہے، وہاں پر آپ کو جوش دلایا جاتا ہے. ٹیم کا جو کوچ ہوتا ہے وہ آپ کے اندر کے انسان کو ابھارتا ہے کہ بھئی اب تیرا اصل مقابلہ ہے. ابھی تک تو جو ہے ہم صرف کوالیفائی راؤنڈ کھیل رہے تھے، یہ اصل مقابلہ ہے، مین ٹیموں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے. تو تم کو اپنی جسم کی قابلیت جو ہے، جتنا تمہارے جسم کے اندر طاقت ہے اور جتنا تمہارے جسم نے جو ہے اب تک پریکٹس کی ہے وہ پورا کا پورا لگا دو اس کے پیچھے. کوچ کہتا ہے بھائی. اور ہر پلیئر جو ہے اپنے دیش کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے اپنی قابلیت کا پورا کے پورا حصہ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل کے اندر بھائی. تو ہم بھی تو ہمارے رب کے وہ بندے ہیں جو اچھے مقام پر جنت میں ہم صحیح بڑے اونچے مقام میں جنت میں ہم رہنا ہم تو پسند کریں گے. ہم اپنے نبی کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہمارا مقام ہو، ہم یہ کوشش کریں گے. تو میرے بھائی اس مقام پر پہنچنے کے لیے، جنت کے وہ اونچے درجے پر پہنچنے کے لیے ہم کو اپنے اندر جسم کے طاقت کو جو ہے اسی طریقے سے ہم کو اپنے رب کی عبادت کے اندر لگانا پڑے گا. تو میرے بھائی اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بھائی 20 ہو گئے 10 ہو گئے اب تو تھک گیا بھائی سو جاؤ. تراویح میں بھائی کھڑے رہنے کو ہوتا نہیں، مولوی صاحب جلدی سے پڑھ لو تو اچھا ہے، نہیں تو جو ہے. اور جب مولوی صاحب جلدی جلدی تراویح پڑھاتے ہیں وہاں پر بہت رش ہوتا ہے میرے بھائی. ہوتا کیا ہے کہ بھائی بس کھانا پوری کر لوں. ہمارے یہاں 3 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے، رات کو 3 پارہ پڑھا جاتا ہے، 20 تربیہ کے اندر جو ہے بیانات ہوتے ہیں. تو
9:25 پر جو ہے 9:05 پر عشاء کی جماعت ہوتی ہے اور 9:20 اور 9:25 پر تراویح شروع ہوتی ہے اور وہ قریباً 12:30 بجے تک چلتی ہے. ہمارے یہاں چھوٹی جماعت ہوتی ہے. پہلے دن جو ہے بھری ہوئی رہتی ہے پوری مسجد، اندر باہر پورا بھرا ہوا رہتا ہے. جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو ٹائم لگ رہا ہے نماز کے اندر، تو فوراً دوڑتے ہیں دوسری جگہ پہ جہاں پہ کم وقت میں نماز پڑھائی جا رہی ہے. پڑھ جہاں پر جو ہے پونے گھنٹے میں آدمی ٹائم کے حساب سے لگاتا ہے کہ ہم تو اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بھائی اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کرو، کہنے کا مقصد یہ. پھر دیکھیے بھائی جب آپ کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل کھیل لیے، 26ویں شب کے اندر 27ویں شب کے اندر جو ہے ہم لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارکان پورے ہو گئے. بھائی لیلۃ القدر ہم کو مل گئی، ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارکان پورے ہو گئے. نہیں بھائی، سیمی فائنل جیت کر جو ہے سیمی فائنل جیت کر آپ کے ارکان نہیں، پھر فائنل کے اندر آپ کو اور محنت کرنا ہے. پھر وہ آخری راتیں جو ہے اللہ کی طرف سے تحفے کی راتیں ہیں بھائی. جب آپ فائنل جیت جائیں گے تو اللہ کی طرف سے تحفے آپ کو برسیں گے. آپ جب فائنل جیت کر کسی کنٹری میں آتے ہیں تو اس کنٹری کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بھی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس کنٹری کا ہر فردن جو ہے آپ کے سواگت کے لیے تیار رہتا ہے میرے بھائی. تو جب چاند رات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہے اس کی طرف سے تحفے کی رات ہے، بہت اہم رات ہے بھائی چاند رات کی رات. اس کو جو ہے باہر ضائع نہ کرو. چاند رات کی رات میں خوب مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ آپ کی عبادت جو آپ نے محنت کی، جو آپ نے فائنل جیتا، اس کی جو ہے تحفے اور نعمتی کی رات ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ کو خوب اللہ تعالیٰ دے گا. تو اس رات میں جو ہے خاص مانگو میرے بھائی، چاند رات میں خاص مانگو. تو بھائی اگلے عشرے تیسرے عشرے میں دیکھیے اعتکاف کا بھی معمول ہے. مسجدوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے کہ انہوں نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا. اعتکاف تو تینوں عشرے میں کیا بھائی، پہلے عشرے میں بھی کیے، دوسرے عشرے میں بھی کیے، تیسرے. جب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ بھائی لیلۃ القدر جو ہے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اندر جو ہے اعتکاف کیا. اور پورے سال میں کوئی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لیکن آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر زیادہ اس کا حوالہ آتا ہے. تو لیلۃ القدر کیا ہے بھائی؟ 1000 راتوں کی عبادت کا جو ہے مقابلے کی رات ہے میرے بھائی. 1000 راتوں کی عبادت کے مقابلے کی رات. تو اگر ہم کو ایک رات مل گئی تو آپ یہ سمجھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو لمبی عمر دے. لمبی عمر کیوں دے بھائی؟ لمبی عمر اس لیے دے، بزرگان کرام اس لیے مانگتے ہیں کہ لمبے وقت کی جو ہے زیادہ عبادتوں کی نیکیاں جو ہے ان کے نام اعمال میں پڑے گی میرے بھائی. بعض وقتوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا، کتابوں میں بھی آتا ہے کہ یہ بڑے فلانے بزرگ کو جو ہے 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب مل گیا. تو بھائی کیسے مل گیا؟ انہوں نے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کی. جو 24 گھنٹے میں ہم جتنی عبادت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے عبادت کیا. تو ہمارے ایک دن کی عبادت، ہمارا زندگی کا ایک دن ان کے زندگی کا 1 مہینے کے مقابلے ہوتا تھا میرے بھائی. ایسے جو ہے وقت سال کی جو ہے عبادتیں ہم کو ملی، بزرگوں کو ملی میرے بھائی. تو یہ موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. کیا پتا ہماری زندگی کا نصیب ہم کتنا لے کر آئے، کیا پتا میرے بھائی. ہم کو کیا پتا کہ ہم جو ہے ہو سکتا ہے 40 سال کے لیے، ہم تو اتنے جوان ہیں، 30 سال کا ہوں، میرے لیے تو ابھی 70 سال کی زندگی باقی ہے. کیا پتا بھائی، دیکھا نہیں معاشرے کے اندر 20 سال کا بھی بچہ جو ہے چلا جاتا ہے، 30 سال کا بچہ بھی چلا جاتا ہے، 40 سال کا بھی چلا جاتا ہے، 50 سال کا بھی چلا جاتا ہے، 60 کا بھی جاتا ہے، 70 کا بھی جاتا ہے. تو کیا بھروسہ ہمارا نام اعمال میں، ہمارے نصیب میں، ہمارے جو ہے تقدیر میں کتنا سال اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائی یہ طریقہ ہے کہ اپنے سالوں کی عبادتوں کا اضافہ کرنے کے لیے جتنی عبادتیں آپ کے ساتھ ہوگی اتنا درجہ جنت میں آپ کا اونچا ہوگا بھائی.
اپنا درجہ آپ کا جنت میں اونچا ہو۔ تو یہ آخری عشرے کی جو رات ہے لیلۃ القدر جو طاق راتوں میں آتی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعتکاف کیا میرے بھائی۔ اعتکاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے آپ جب مسجد میں رہتے ہو تو وہاں پر سونا بھی آپ کا عبادت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کا خالی وقت میں بیٹھنا بھی عبادت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے دنیا کے جھمیلے سے ہٹ کر مسجد کے اندر آتے ہو اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، تو ہمارا رب جو ہے اس 24 جب آخری رات کے عشرے کے 24 گھنٹے میں آپ شامل ہیں تو وہ لیلۃ القدر تو بھائی آپ کو ملنی ہے، کہاں جائے گی؟ وہ کہیں نہیں جانے والی پھر آپ کے لیے بھائی۔ تو یہ 10 دن کے اعتکاف سے آپ کو جو ہے 1000 مہینے کی جو ہے عبادت کا جو ہے ذریعہ مل رہا ہے، تو کیوں اس کو کھوتے ہو آپ لوگ؟ ہمارے یہاں مسجد کے اندر مقامی لوگوں کے لیے بڑی سختی ہے اس کی کہ مقامی جو لوگ ہیں مسجد کے ارد گرد اپنی مسجد کو آباد کرو اور آ کے اعتکاف کرو اپنی مسجدوں کے اندر۔ یہ حق بنتا ہے ہر مسلم کا، یہاں پر پڑھنے والے نماز کا، یہاں پر رہنے والے مقامی لوگوں کا۔ تو بھائی مسجد کے اندر اعتکاف کی تیاری کرو۔ مقامی لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں خاص طور سے کہ یہاں پر مجھ کو اس سال جو ہے مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے بھائی۔ جو آپ کو ضرورت ہے وہ ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، آپ کو کھانے پینے رہنے کا سب انتظام دیا جائے گا۔ آپ کو گھر سے کوئی لانے کی ضرورت نہیں۔ بیوی کو کہو کہ بھائی جو ہے نا 10 دن کے لیے تیرے کو چھٹی میرے طرف سے، وہ بھی خوش ہو جائے گی کہ بھائی چلو یہ روزمرہ کے کھانے پکانے سے میرا سر چھوٹا، یہ کرکر سے میرا سر چھوٹا کہ بھائی روزے میں کیا بناؤ، افطار میں کیا بناؤ، سحری میں کیا بناؤ، وہ بھی خوش ہو جائے گی بھائی، وہ بھی اپنی عبادت میں لگ جائے گی۔ اور اگر زیادہ ہی محبت رکھتے ہو اپنی بیوی سے تو میرے بھائی آپ کو جو ہے بیوی سے ملنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کی بیوی جو ہے مسجد میں رہتے ہوئے بھی آپ کو ملنے کے لیے آ سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ماں عائشہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں ملنے کے لیے جایا کرتی ہے۔ تو یہاں ماحول ہے، آپ اپنی اگر بیوی سے اگر آنا چاہتی ہے ملنے کے لیے، بچے آنا چاہتے ہیں تو آئے، آپ کو دن میں آ کے ایک مرتبہ مل کر جائے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن ہاں اعتکاف کا معمول بناؤ بھائی، زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف کرو اس سال میں کہوں آپ کو۔ اس مسجد کو آباد کرو میرے بھائی، آپ کے گھر کی مسجد ہے، آپ کے قریب کی مسجد ہے، جس مسجد کی رحمت اور برکت آپ تک پہنچتی ہے تو اس مسجد کو آباد کرو۔ اور جو لوگ جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہ اپنی مقامی مسجدوں کو آباد کرو بھائی، وہ اپنی مقامی مسجدوں کو آباد کرو، وہاں پر جو ہے اعتکاف کرو۔ اس سے بڑا نفع ہوگا بھائی، آپ کی باڈی جو ہے وہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ بھائی بہت درد کرتا ہے تو جو نا لوگ جو ہے مالش کراتے ہیں، تو بھئی یہ آپ کی روح کی مالش ہے، روح کو جو ہے سکون ہے، روح کے درجے کی بلندی کا طریقہ ہے یہ کہ بھئی آپ کی روح جو ہے خوش ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے بھئی احساس نہیں ہم کو یہ لگتا ہے کہ جو طریقہ زندگی کا ہم بتا رہے ہیں وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں جڑو گے، اللہ کی قریب پہنچنے کی کوشش کرو گے، تب احساس ہوگا کہ بھئی فیصلے آپ کے جو ہے وہ اللہ کے فیصلے ہو جائیں گے میرے بھائی۔ آپ کی جو ہے کاروبار جو ہے وہ ہمارے رب کا کاروبار ہو جائے گا، آپ کے زبان سے نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ ہمارے رب کا ہو جائے گا میرے بھائی۔ فرق ہے بہت اس کے اندر، آپ محسوس تو کر کے دیکھو اس کو، اس کا نفع تو اٹھانے کی کوشش کرو۔ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کر بیٹھے ہیں، یہ کیوں اس کا نفع لے رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہم کو محسوس ہو رہا ہے؟ کیوں معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ زیادہ سے زیادہ طبقہ جو ہے آج کی تاریخ میں اپنے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیوں بھائی، کیوں کر رہا ہے یہ؟ اس کو آخرت کی تو فکر ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا لذت اس کو مل رہی ہے میرے بھائی، دنیا میں بھی اس کی لذت اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ اس لذت کی وجہ سے جو ہے اس نے اپنے جسم کے ہر دوسرے طریقے کے کپڑے کو قربان کیا، اس نے اپنے چہرے کی داڑھی منڈوانے کو قربان کیا، اس نے اپنے سر کو خالی کھلا رکھنے کی قربان کیا، اس نے اپنے کپڑے تکنے کے اوپر نیچے پہننے کے لیے قربان کیا۔ کیوں کیا بھائی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ سوچو تو صحیح اس کے بارے میں۔ جب آپ اس کے اندر داخل ہوں گے تب میرے بھائی آپ کو اس کا نفع پتہ چلے گا، اور پھر آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ اب تک کے جو میں زندگی گزار رہا تھا جو آزادی طریقے سے اس شیطان مردود کا طریقہ تھا اور جس میں جو ہے میں کتنا پریشان تھا، جب اس میں تم داخل ہوگے تب تم کو اس کا نفع پتہ چلے گا۔ جب باہر ہم گرمی کے اندر گھومتے ہیں تو میرے بھائی اس گرمی کے اندر سے جب تک کا اے سی میں نہیں آ جاتے ہو اے سی کا نفع نہیں پتہ چلتا آپ کو۔
خالی سوچ کر گرمی کے اندر سوچ کر جو ہے آپ کو اپنے جسم کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی. اس کمرے میں آنا پڑے گا جہاں پر ایئر کنڈیشن کولنگ کر رہا ہے, تب جا کر آپ کو احساس ٹھنڈک اور رحمت کا احساس ہوگا اور آپ کے بدن کو سکون ملے گا. تو میرے بھائی, یہ ہمارے رب کے طریقے پہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ, جو طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو بتا کر گیا ہے اور جو طریقے سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے, اس طریقے میں اپنے آپ کو ڈالو تو صحیح, تب پتہ چلے گا کہ اس طریقے کا نفع کیا ہے اور ہم کیا نقصان اٹھا رہے ہیں. میرے بھائی دیکھیے, ایک اعلان کروں, یہاں پر مدرسہ چلتا ہے, مسجد ہے, اسکول چلتی ہے. میرے بھائی تعاون کرو, ہمارا جو ہے تعاون کرو آپ لوگ. پھر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, لوگ زکوٰۃ صدقہ دینے میں جو ہے اس مہینے میں نکالتے ہیں, اور بمبئی میں جو ہے پورے ہندوستان سے سفیر آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اپنے حصے کا دیتا ہے. تو بھائی یہ مقامی مدرسہ ہے, اس کے اندر بھی اس کے حصے کا ملنا چاہیے. پچھلے سال میں سمجھتا ہوں پورے سال میں اس مدرسے کو, اس ادارے کو, اس اسکول کو شاید مقامی لوگوں سے 1 لاکھ روپے سے بھی زائد کرنا نہیں آیا. 1 لاکھ روپے بھی نہیں, شاید میں حساب لگاؤں تو شاید ملے گا, اتنا آیا ہوگا, قریب اتنا آیا ہوگا. 1 لاکھ روپے کا چندہ شاید مقامی طور سے ادھر آیا ہوگا, جس میں یہ ادارہ چلتا ہے, تعمیر چلتی ہے, مسجد چلتی ہے. تو میرے بھائی آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ بھئی یہاں پر جو خدمات ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ کا کتنا حصہ ہے. ہر آدمی یہی سوچتا ہوگا کہ بھئی یہ بہت آتا ہے, ان کو بہت دیتے ہیں لوگ, ہر آدمی یہی سوچتا ہے. بھائی اس ادارے کا قریباً جو ہے 45 سے 50 لاکھ روپیہ جو ہے یہ آرگنائزیشن خسارے میں چل رہی ہے. اتنا پیسہ جو ہے لوگوں کو دینے کا باقی ہے. یہاں پر تنخواہیں دینے میں تاخیر ہوتی ہے, استادوں کو اور ٹیچروں کو تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی ہے, اس سے نظام بھی تھوڑا بدل رہتا ہے. بعض وقت میں ہمارے صدر صاحب آ کر میرے کو کہتے ہیں کہ غالب بھائی نے کہا کہ آج رات کا کھانا نہیں ملے گا بچوں کو. کیوں؟ بولے پیسے نہیں ہیں. ہوتا ہے تو پھر ان کو جو ہے پیسے کا انتظام کر کے دینا پڑتا ہے. کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ ادھر بیٹھ کے جو ہے آپ لوگوں کی بستی میں رہ کر یہ مسجد چل رہی ہے, مدرسہ چل رہا ہے, اسکول چل رہی ہے, تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ اس سے بہت منافع کماتے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کا دھیان اس کی طرف نہیں لگتا ہے بھائی؟ کیوں نہیں لگتا ہے آپ لوگوں کا دھیان؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بتاؤ ہماری کمزوری کیا ہے کہ آپ نے کدھر پتہ کیا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے اس مال سے بہت کما رہے ہو, تو ہم لوگ جو ہے کوشش کریں گے کہ بھائی اس کو صحیح کر دیں. کیا وجہ ہے بھائی؟ نفع اٹھاتے ہو. یہاں پر ہمارے یہاں علماء حضرات ہے, آتے ہو, مسئلے مسائل پوچھتے ہو, دینی گفتگو ہوتی ہے, دینی گفتگو سے فائدہ اٹھاتے ہو. کسی ریسٹورینٹ میں چائے پینے کو جاتے ہو 10 روپیہ, تو وہاں پہ بھی 2 روپیہ ٹپ دیتے ہو. بمبئی والوں سمجھو اس بات کو. سنا تھا پرانے وقت میں کہ بزرگوں کو بہت ہدیہ ملتا ہے, ہدیہ بہت ملتا ہے ان کو. ہمارے یہاں نہ ہمارے علماء کو کوئی ہدیہ دینے کو آتا ہے, نہ یہاں پہ سہیل صاحب تقریر دیتے ہیں ان کو کوئی ہدیہ دینے کو آتا ہے. کیا ہوا بھائی, کیا بات ہے؟ دیو کرو, محبت بڑھتی ہے اس سے. کوئی آپ کے مال میں کمی نہیں ہو جائے گی, نہ ہمارے یہاں کوئی اضافہ ہو جائے گا, نہ آپ کے ہدیے کا کوئی مستحق ہے. اللہ تعالیٰ چلاتا ہے, لیکن ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ بھئی جس جگہ سے ہم کو نفع پہنچ رہا ہے, ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم کو اس جگہ کے اوپر کچھ نہ کچھ مالی تعاون کرنا چاہیے. مالی تعاون جو ہے یہ عبادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آج کی تاریخ میں. ہم نے باہر جو ہے بھائی مانگتے نہیں, ہمارے یہاں کے سفیر بھی نہیں ہیں, ہمارے یہاں کے استادوں کو بھی چندہ مانگنے کہو تو ان کو بھی جو ہے نا گوارا نہیں ہوتا کہ بھئی چندہ مانگے. سب اپنے اپنے شان کے لوگ ہیں, اپنے اپنے علم کے لوگ ہیں, نہیں ہوتا ہے گوارا. ٹھیک ہے, ہم نے باہر جو ہے چندے کا باکس رکھ دیا میرے بھائی.
کہ چلو لوگ اپنی مرضی سے ڈال دے. مولوی افضال سے وہ کہا کہ بھئی ہر مہینے جو ہے کھول کر اس میں سے چندہ نکال لینا. تو کسی دن اس میں 1000 آیا, کسی مہینے میں اس میں 2000 آیا, اس سے زیادہ نہیں آیا. تو آج کل جو ہے کل پیچھے دنوں پوچھا مولوی افضال سے کہ چندے کا ڈبہ کھولے تھے, تو کہتے ہیں کہ 2 مہینہ ہو گیا نہیں کھولا. ڈیلی نہیں بولتا کھولنے کا, کھول کے لوں گا کیا اس میں سے. تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے, میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں تک میری بات کو پہنچانا. اللہ تعالیٰ بہترین چلائے گا, آج بھی بہترین چل رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, 45-50 لاکھ کا جو ہے قرضہ ہے, ادا ہو جائے گا. تنخواہیں جو ہے 3-4 مہینہ 5 مہینہ جو ہے تاخیر چل رہی ہے, وہ بھی ادا ہو جائے گا, کوئی نہیں. لیکن ہاں میری ذمہ داری, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تم نے کیوں نہیں, تمہارے سامنے یہ مجمع بیٹھا ہوتا تھا, تم نے کیوں نہیں ان مجموعوں کو بتایا؟ کیا تمہاری توقع نہیں تھی ان مجموعوں سے؟ کیا آپ سوچتے تھے کہ اس مجمع میں کوئی میرا بندہ نہیں ہے جو تمہاری مدد کرتا؟ تو تم نے نہیں بتایا, اس لیے یہ تمہارا کرنا. میں تم بتا دے تو میں اس میں سے کسی کو کھڑا کر دیتا. تو میرے بھائی میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. بس میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, باقی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے چلاتا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں ادارے کے اندر تعمیری کام بھی چلتا ہے, اور اس ادارے کے اندر تعلیم کا بہترین نظام چلتا ہے. معقول استاد اور ٹیچر پڑھانے والے ہیں, بستی کے لیے بھی خدمت دے رہے ہیں اور بستی کے بچوں کے لیے بھی خدمت دے رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کا بھی داخلہ کرائیں ایسے اداروں کے اندر, بہترین پڑھ کر آپ کے بچے یہاں سے نکلیں گے میرے بھائی. یہ نہ دیکھو کہ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کر جا رہے ہیں بچے, تو یہ بچے دنیا کی کیا تعلیم حاصل کریں گے؟ ہمارے ادھر سے نکلا ہوا بچہ ڈاکٹر بھی بن رہے, انجینئر بھی بنے, بھائی ہر قسم کے لائن کے بن رہے. اس کے ساتھ میں لوگ جو ہے حافظ بھی بنے, مفتی بھی بنے, اور جو ہے عالم بھی بنے. میرے بھائی ہر ترقی کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے, بہترین تعلیم کا نسخہ یہاں پر پلایا جاتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اس کا, تو آپ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور کیا تھی, اور کوئی بات بتانی ہے؟ ہمارے یہاں رات میں جو ہے تراویح ہوتی ہے, 3 باری کی تراویح ہوتی ہے بھائی. پہلے عشرے میں ایک قرآن مکمل ہو گیا, اب دوسرے عشرے میں کل سے جو ہے پھر تراویح کا نظام شروع ہو گیا. 3 بارہ پھر استاد پڑھا رہے ہیں ہمارے گھر میں. تو جو ہے جن حضرات کی ایک آدھ تراویح کہیں چھٹی ہوگی جس سے قرآن پورا نہ ہونے کا اندیشہ ہے, ڈر ہے, تو وہ بیچ میں آ کر اپنے قرآن کو اس ترکیب سے سیٹ کر کے پڑھ سکتا ہے. آخری عشرے کے اندر ہمارے یہاں ترکیب یہ ہے کہ پہلے 5 دن کے اندر جو ہے ایک قرآن مکمل سنایا جائے گا بھائی, اور پھر آخری 3 دن میں جو ہے ایک قرآن مکمل ہوگا. بھائی 10 پارے کی تراویح روز رات کو ہوتی ہے, قریباً 9:30 پونے 10 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے, اور صبح سحری 4 بجے تک جو ہے میرے بھائی جماعت چلتے رہتی ہے. پورے رات کا عبادت کا اگر کسی کو شوق اور جذبہ اور طاقت ہے تو آ کر کھڑے ہو جائے, اور پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کمر کس لینا. ہمارے نبی نے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے نبی رمضان کے پہلے کمر کس دیا کرتے ہیں. تو وہ راتوں کی 3 رات کی عبادت اگر آپ کر لو گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کا کمر کس دینا کس کو کہتے ہیں میرے بھائی. یہ رات کی جو ہے جلدی پڑی ہوئی آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے میں تراویح ختم ہو کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ہماری عبادت کے اندر اضافہ کر لیا. تو وہ نبھا کر دیکھ لینا, تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت کا جو ہے عمل وہاں پر آپ کا ہو جائے گا میرے بھائی.